نہ دولت دیکھی جائے گی نہ تمغہ دیکھا جائے گا، نہ دولت دیکھی جائے گی نہ تمغہ دیکھا جائے گا، سرے محشر محمد کا وسیلہ دیکھا جائے گا۔ نہ دولت دیکھی جائے گی نہ تمغہ دیکھا جائے گا، سرے محشر محمد کا وسیلہ دیکھا جائے گا، سرے محشر محمد کا وسیلہ دیکھا جائے گا۔ اور غریبی اور امیری کے گلے شکووں سے کیا حاصل، غریبی اور امیری کے گلے شکووں سے کیا حاصل، چلو پیدل چلے طیبہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، چلو پیدل چلے طیبہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، چلو پیدل جو ہوگا تو دیکھا جائے گا، چلو پیدل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ بہت اچھے انداز میں محمد آفتاب رضا سے نعت نبی سماعت کر رہے تھے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہمارے اسماعیل بھائی بھی تشریف لانے والے ہیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں، اور ہمارے وقاص بھائی بھی تشریف لائیں گے۔ اور آئیے تب تک کچھ نعت کے چند اثار مجھ سے بھی سماعت کر لیں۔ جھوم میں پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں ماں باپ کے حوالے سے چند اثار سماعت کر لیں۔ پاک پڑھیں، اللہم صلی علی شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماں باپ کے حوالے سے چند اثار سماعت کریں۔ میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے، میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے، مرتبہ باپ ماں کا بڑا ہے، میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے، مرتبہ باپ ماں کا بڑا ہے۔ اور ہمارے ہارون بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں، اور ہمارے اسماعیل سفیان بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اگر سفیان بھائی میری اگر آواز سن رہے ہیں تو آپ بھی آئیں لائیو ویڈیو میں، تو نعت شریف پڑھیں، سے سماعت کریں۔ میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے، مرتبہ باپ ماں کا بڑا ہے، رب کے محبوب نے یہ کہا ہے، رب کے محبوب نے یہ کہا ہے، مرتبہ باپ ماں کا بڑا ہے، رب کے محبوب نے یہ کہا ہے، مرتبہ باپ ماں کا بڑا ہے۔ اور یہاں سے سماعت کریں۔ کتنی عزت ہے رب نے بڑھائی، ماں کی عظمت ہے رب نے بڑھائی، کتنی عزت ہے رب نے بڑھائی، ماں کی عظمت ہے رب نے بڑھائی، رب نے قدموں میں جنت رکھا ہے، رب نے قدموں میں جنت رکھا ہے، مرتبہ باپ ماں کا بڑا ہے، مرتبہ باپ ماں کا بڑا ہے۔ اور بھی سے سماعت کریں۔ مرتبہ باپ ماں کا بڑا ہے، ناز تم باپ ماں کا اٹھانا، ان کے دل کو کبھی نہ دکھانا، ناز تم باپ ماں کا اٹھانا، ان کے دل کو کبھی نہ دکھانا، وہ ہے راضی تو راضی خدا ہے، وہ ہے راضی تو راضی خدا ہے، مرتبہ باپ ماں کا بڑا ہے،
میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے، مرتبہ باپ ماں کا بڑا ہے۔ اب بہت خوشخبری کی بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ حضرت علامہ مولانا نور الاسلام اشرفی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن شریف اتارا گیا۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ مہینہ برکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، رمضان المبارک میں لوگوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، نفلوں کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ رات و دن اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس میں انسان کو قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، توبہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، تسبیحات وغیرہ بھی پڑھنا چاہیے، اور عبادت و ریاست کرنی چاہیے، تراویح پڑھنی چاہیے، اور نفل نمازیں بھی پڑھنی چاہیے۔ جو بھی ہو سکے رات و دن عبادت و ریاست میں وقت کو گزارنا چاہیے، کھیل کود اور فضول باتوں میں اپنے وقت کو صرف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے توفیق دیا ہے تو دوسروں کو افطار کرائیے۔ جیسے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر ہم دوسری جگہ جا کر افطار کریں گے تو ہمارے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی افطاری کرانے والے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور سحری کھانا سنت ہے، اور افطار خود بھی کرو اور دوسروں کو کراؤ، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، رمضان المبارک کا مہینہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہے، اور جان بوجھ کر اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو 9 لاکھ برس تک جہنم کے عذاب میں اسے جلایا جائے گا بلا عذر شرعی۔ جان بوجھ کر روزہ نہ رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ روزہ فرض ہے۔ جو مسلمان جانتے ہوئے بھی روزہ نہ رکھے، اللہ اور اس کے رسول ناراض ہیں۔ اور اگر کوئی شرعی عذر ہے جس کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھ سکتا، جیسے مرض بڑھ جانے کا ڈر ہے، یا کسی ڈاکٹر نے ایسا صلاح دیا کہ اگر تم یہ دوا نہیں کھاؤ گے یا تم کو روزہ چھوڑنا ہی پڑے گا، تو ایسی صورت میں وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن پھر بعد میں اس کی وہ قضا کر رکھے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں
روزہ رکھنے کے بعد ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی چغلخوری اور شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ہے اللہ اس کا رسول کا خوف اپنے دل میں بسا کر نماز پڑھے، تلاوت کرے، صدقات و خیرات کرے، غریب یتیم مسکین کو اس ماہ مبارک میں دے، لیکن چھپا کر دے تاکہ اس کی بھی عزت رہے، اور دینے والا دے تو دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اور ایک دوسرے کی مدد کرے، یتیموں بیواؤں کو دستگیری کرے، اور چھپا کر بھی کوئی سامان ان کے ہاں دے، اور رمضان مبارک میں یہ پتہ کرے کس کے ہاں افطاری کا سامان ہے کہ نہیں ہے، کس کے ہاں سحری کا سامان ہے یا نہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو توفیق دیا ہے تو اس طرح سے لے جا کر دے کہ اس کی بھی عزت بچ جائے، اور اس کے آقا یا اس کے گھر میں نہ رہنے کا سامان نہ رہنے کا جو ہے لوگوں پر ظاہر نہ ہو کہ آج ان کے یہاں کھانے کو نہیں ہے، بلکہ ہم جب دوسرے کی عزت آبرو کا خیال رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرمائے گا۔ ہاں، دکھا کر دینے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ میری دیکھی دیکھا دوسرے لوگ اس کی مدد کریں تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت و وقار کو بلند فرمائے، صہیونی طاقتوں کو زیر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، توبہ استغفار کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ ربی من جمیع ما کر اللہ قولا فعلا سمعا ناظرا ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تسبیحات پڑھے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھے، یا غفار یا اللہ پڑھے، یا کریم یا اللہ پڑھے، جو بھی تسبیحات یاد ہے اسے پڑھے، اور اللہ کا خوف اپنے دل میں بسائے، اور لوگوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اس کورونا وبا سے ہم سب کو محفوظ رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کو سلامت رکھے، اور ہندوستان میں رہنے والے کو امن و سکون عطا فرمائے، امن و شانتی عطا فرمائے، اور جو ہے ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ہمارے بولنے میں یا اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو یا کچھ کوتاہیاں یا خطائیں ہو گئی ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، اور اس کو مجھے آئندہ درست کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آپ حضرات کو مبارک ہو، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی آپ بہت اچھے انداز میں بہت ہی اچھی گفتگو سماعت کر رہے تھے حضرت علامہ مولانا نور الاسلام استاد مدرسہ عربیہ ضیاء الاسلام سے۔ ہم زمانے میں تو کہلاتے ہیں پالے ان کے، اور ایک بہت خوشخبری کی بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ دنیا کا وہ عظیم لہجہ جسے ہم اور آپ وقاص قادری کے نام، وقاص رضا قادری گھوسوی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، وہ بھی ہمارے اور آپ کے بیچ کے تشریف لا چکے ہیں، اور ہمارے بہت سے بڑے بھائی لائیو ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ لائیو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور دعا کریں ہمارے بولنے میں جو غلطیاں ہو رہے معاف عطا فرمائیں۔ اب آئیے اس محفل پاک کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک بہترین نعت نبی ڈھونڈانے کے لیے میں دعوت اسکن دوں گا اپنے مہمان خصوصی بلبل باغ مدینہ طوطی چمنستان رضا عاشق رسول محمد وقاص رضا قادری صاحب کو میں دعوت اسکن دوں گا کہ تشریف لائیں اور اپنی بہترین نعت نبی سے ہم سامعین کو نوازیں۔ وقاص بھائی پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو
ماہ رمضان المبارک کا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ آئیے حضرات میں انسانیت درود پاک کا نظارہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی مبارک وسلم تمہارا نام مصیبت میں جب سبحان اللہ۔ ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، اور خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، خدا کا لطف ہوگا دستگیر سبحان اللہ۔ ارے جو گر تیرا نام لے لیا ہوگا، جو گرتے گرتے تیرا لیا ہوگا، سبحان مصیبت اللہ۔ میں جب لیا ہوگا، اور دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ٹھیک، ابھی تو ہم فون میں کریں گے اور پڑھیں۔ 2-3 شعر نعت پاک کے پیش کر رہا ہوں۔ ان کا ارشاد ہو، منگتا ارشاد ہو۔ ہوں جو ہاں بے شک، کیا بات ہے۔ منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، سبحان ان کا اللہ۔ منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے ہاں بے شک، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ رسوا سبحان اللہ۔ نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور بات کرتا
سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا میرے لہجے کو میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. پڑھیں وہ قاضی پڑھیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں اور ماشاء اللہ سبھی حضرات لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں سبھی حضرات سے گزارش کروں گا اس پروگرام کو شیئر کرتے رہیں، اور جو بھی فرمائش ہے آپ فرمائش کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی جی جی فرمائش بالکل. آئیے حضرات پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک مولانا محمد وعلیہ وسلم. صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں اعلیٰ حضرت میں پیش کر رہا ہوں. ارشاد ہو. کیا جود و کرم ہے شہ گنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے آقا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، سبحان اللہ. عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں سبحان میرا. اللہ سبحان اللہ. بے شک کیا بات ہے. واہ کیا جو دو کرم ہے شہبتہا تیرا، اور سبحان اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو صفی، بے شک تیری کیا بات ہے. سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو صفی، جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا، جو سبحان میرا اللہ. بے شک. غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا. تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہبتہا تیرا. سبحان اللہ. سب سے اولا وہ والا وکاس بھائی.
سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سبحان اللہ، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سبحان اللہ، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سبحان اللہ، پر بے نہ شک، کیا بات ہے، ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا ہمارا نبی، سبحان اللہ، سبحان سب اللہ، سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مزدجیجے کے ہیں، غمزدوں کو رضا مزدجیجے کے ہیں، ارے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سبحان اللہ، بے بے شک، کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور قاضی کوئی رمضان کے حوالے سے نعت شریف سنائیں؟ انشاءاللہ ضرور رمضان کے حوالے سے سنائیں گے۔ بھائی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ پروگرام کو شیئر کرتے رہیں اور لائک کرتے رہیں، ہمیں بہت اچھا لگے گا جو آپ لائک اور شیئر کریں گے تو۔ انشاءاللہ وقاص بھائی شام میں رات میں ہمارے ممتاز بھائی ایک ہیں، ممتاز سلطانی بھائی، انشاءاللہ ان سے بھی ان کی بھی نعتیں ہم سماعت کرنا ہے انشاءاللہ، جی ان کا بھی اس کے بعد، اس لیے فیس بک پیج پر ایک سے زیادہ لوگ نہیں جڑ پا رہے ہیں، اسی وجہ میں بھائی سے معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد ممتاز بھائی آپ کا بھی نام آئے گا ضرور۔ اور وقاص بھائی اجمل بھائی لوگ کہاں پر ہیں؟ اجمل بھائی لوگ اس سمے وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں اور اس سمے وہ کام پہ ہیں، انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے، میری ان سے بات ہوئی تھی اور وہ بھی اس پروگرام میں تشریف لائیں گے، تھوڑا اس آپ سمے وہ پڑھیں نعت بزی شریف پڑھیں۔ جی بالکل۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم السلام علیکم یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور آپ حضرات جی لگا کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا سفینا نبینا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وسلم۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،
جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، بھی نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے ابھی انشاءاللہ تشریف لا تب تک اشرفی مشن کے صدر حضرت علامہ مولانا نور اسلام صاحب سے کچھ باتیں سماعت کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے سے گناہ کی مغفرت۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی رضا کے لیے رمضان شریف کا روزہ رکھا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو روزے کی نیت کرنا چاہیے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور زبان سے کہہ لے تو بہتر ہے۔ اگر رات میں نیت کرے تو یوں کہے، نویت ان اصوم غدن للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، یعنی میں نے نیت کی اللہ عز و جل کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا۔ اور اگر دن میں نیت کرے تو یوں کہے، نویت ان اصوم ھذا الیوم للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، یعنی میں نے نیت کی اللہ عز و جل کے لیے آج رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے افطار کی دعا، اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت علی رزقک افطرت فاغفر لی ما قدمت و اخرت، یعنی الہی میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری روزی سے افطار کیا اور تو نے میرے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، ماہ رمضان المبارک کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے مرد و عورت سب کے لیے تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں۔ عورتیں گھروں میں اکیلی تراویح پڑھیں، مسجدوں میں نہ جائیں۔ تراویح 20 رکعتیں ہیں، 10 سلام سے پڑھی جائیں، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے اور ہر 4 رکعت پر اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اختیار ہے کہ اتنی دیر چاہے چپ بیٹھا رہے، چاہے کلمہ یا درود شریف پڑھتا رہے۔ عام طور سے یہی دعا پڑھی جاتی ہے، سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام لا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جس نے عشاء کی فرض نماز نہیں پڑھی وہ نہ تراویح پڑھ سکتا ہے نہ وتر، جب تک کہ فرض ادا نہ کر لے۔ جس نے عشاء کی فرض نماز تنہا پڑھی وہ تراویح جماعت سے تو وتر تنہا پڑھے، یعنی جس نے عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی، تنہا پڑھی، تو وہ وتر کی نماز تنہا پڑھے گا، جماعت سے نہیں پڑھے گا۔ بلا کسی عذر کے بیٹھ کر تراویح پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ بعض فقہا کے نزدیک تو ہوگی ہی نہیں۔ نماز تراویح پڑھنے سے گناہ کی مغفرت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی رضا کے لیے رمضان شریف میں تراویح ادا کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی فضیلتیں ہیں جو آئندہ آپ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور نیک عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا